اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی تعویل کے حوالے سے آج بیان کروں گی۔ بہت خوبصورت انداز جو ہے بیان کیا گیا کہ نماز کی اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زبانی جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کی تعویل یعنی نماز کی تفسیر جو ہے معنی کے نماز کے جو ہے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہم جو تکبیر پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کیا خدا کی مصلحت چھپی ہوئی ہے مصلحت؟ محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ موجود ہے اس میں بہت خوبصورت انداز میں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی نظر جو ہے ایک شخص پر پڑھی جو نماز ادا کر رہا تھا۔ امام نے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ نماز کی تعویل ہے کیا اصل میں، یعنی کہ اصل معنی کیا ہے نماز کے؟ اس نے کہا کیا معنی ہے پھر کہا کہ جو ہم افعال کرتے ہیں، جو ہم کام انجام دیا کرتے ہیں، وہی کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے محمد کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ کام کے جو بھی ہمارے امور کی جتنے بھی ہمارے کام ہیں، جتنے بھی ہمارے امور ہیں، ان کی صحیح طریقے سے ہمیں تفسیر، صحیح طریقے سے ہماری اصلاح اور صحیح طریقے سے ہمیں معنی بیان کریں، وہ خدا کی تشریح کریں، اور دوران عبادت جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں، جو بھی افعال انجام دیے جاتے ہیں، ان کی بھی تشریح کر کے بیان کریں ہمیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ مولا آپ بتائیں نماز کی تعویل کیا ہوتی ہے، کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، مولا نے بڑے خوبصورت انداز میں، اتنی خوبصورت انداز میں وضاحت کر کے بتایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم پہلی مرتبہ تکبیر احرام یعنی اللہ اکبر کہتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے فہم و ادراک سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر یعنی تکبیر کہتے ہیں تو اس میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ عظیم ہے، کہ اسے اشاروں سے پہچانا جائے۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کی وجہ یہ ہے کہ یہ تسلیم کرنا کہ وہ ہمارے وہم اور خیال سے بہت دور ہے، کہ اس کا خیالی نقشہ ہی بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وقت سے پہلے تھا، اس پر جو ہے زوال کا اثر نہیں ہوتا، اس کی ذات غیر معمولی ہے، وہ ہر جگہ سے بغیر اس کے کہ وہ کسی شے میں داخل ہو، اور یہ کہ اس میں کوئی شے داخل ہو وہ اس سے بلند تر ہے۔ اس کی صفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جن میں وقت گزرنے کے ساتھ نہ تو کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہی وہ زیر ارتقاء رہ سکتی ہے۔ تو رکوع میں اس لیے جب ہم جھکتے ہیں تو اس لیے کہ جھکتے ہوئے ہم جو جھکتے ہیں کہ اس کے نفس کے سامنے گردن کو ہم خم کرتے ہیں، گردن ہماری خم ہو، اور پھر گردن کا اٹھانا اور کھڑا ہونا یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ جو ہم کہتے ہیں، اس کا پڑھنا بھی اسی لیے ہے کہ جس سے اللہ کا شکر ادا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس نے عدم سے مخلوق کو بخشا ہے۔ پھر پہلا سجدے کی جو علت ہے وہ کیا ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ اس نے خاک سے مخلوق کو پیدا کیا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ خاک سے مخلوق کو پیدا کیا، اور سجدے سے سر اٹھانے کی علت یہ ہے کہ اس نے مخلوق کو انسان کو جو ہے زمین سے نکالا، اور سجدہ
سجدہ کیا جاتا ہے. دوسرا سجدہ جب ہم کرتے ہیں، دوسرا سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ ہم وہاں بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ موت برحق ہے، جو انسان کو آئے گی ہی آئے گی، جس کے بعد انسان مٹی کا حصہ بن جائے گا. تو دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کی وجہ کہ وہ موت کے بعد دوبارہ جو ہے انسان کو اٹھائے گا. اور جب بائیں طرف دوران عبادت بیٹھے ہم بیٹھتے ہیں کہ دایاں پاؤں بائیں والے پاؤں کے تلوے کو چھوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ علامتی طور پر یہ اظہار کیا جائے کہ ہم نے ہدایت کے راستے کو اپنا لیا ہے اور باطل کی جو ہے تکذیب کر دی ہے. تشدد کا مقصد ہوتا ہے کہ تجدید ایمان کی جائے. تو کتنے خوبصورت الفاظ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے جو ہے ہمیں نماز کے معنی بتائے. اگر ہمیں اس کی صحیح معنی اور تفسیر معلوم ہو جائے تو ہمیں عبادت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں، سجدہ، رکوع، تشہد پڑھنے میں جو مزہ اور لطف آئے گا وہ کسی بھی شے میں ہمیں نہیں آ سکتا. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ہم اپنی عبادات میں جو ہے خشوع اور خضوع پیدا کریں، تاکہ ہم خدا تک پہنچنے کا ہمیں ایک راستہ اچھا اور بہترین مل جائے. کیونکہ نماز ہی دین کا بہترین ستون ہے، اور نماز ہی ایک مومن اور ایک مسلمان کی پہچان ہے.